السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ انفو۔ آج مجاہد آزادی رائے احمد خان کھرل کا یوم شہادت ہے۔ رائے احمد خان کھرل 1857 کی جنگ آزادی کے دوران نیلی بار کے علاقے میں مقامی قبیلوں کی برطانوی راج کے خلاف بغاوت، جسے گوگیرا بغاوت کہا جاتا ہے، اس کے رہنما اور سالار تھے۔ 21 ستمبر کو انگریزوں اور سکھوں کے فوجی دستوں نے گشکوڑیاں کے قریب نورے کی ڈال کے مقام پر دوران نماز احمد خان کھرل پر حملہ کر دیا۔ احمد خان اور اس کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ اگر راوی کی روایت کو کسی کھرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان کھرل ہے، جس نے برصغیر پر قابض انگریز سامراج کی بالادستی کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا اور بالآخر ان کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان تک دے ڈالی۔ رائے احمد خان کھرل کا تعلق گاؤں جامرا سے تھا، جو اب ضلع فیصل آباد میں واقع ہے۔ 1776 میں رائے نتھو خان کے گھر پیدا ہونے والے رائے احمد خان میں انگریز دشمنی کوٹ کوٹ کر بڑھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جب دلی میں قتل و غارت کی گئی اور انگریزوں نے اس بغاوت کو کسی حد تک دبا دیا تو یہ آگ پنجاب میں برق اٹھی۔ جگہ جگہ بغاوت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ انگریز سرکار کی جانب سے صدر مقام میں لارڈ برکلے نامی گورے کو اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا گیا۔ جون کی ایک صبح برکلے نے علاقے کے معتبر سرداروں کو طلب کیا۔ راوی کے اس پار سے احمد خان کھرل اور سارنگ خان برکلے کو ملے۔ نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے گورے اور جوان مانگے۔ خان نے ایک تاریخی جواب دیا، اب یہاں کوئی بھی اپنا گورا، عورت اور زمین نہیں چھوڑتا، اور یہ کہہ کر واپس چلا۔ انگریز افسر کی سرکاری چٹھی کے مطابق ڈرانے دمکانے کے جواب میں احمد خان کھرل کہنے لگا، اس حکومت برطانیہ کی اطاعت کو رد کر دیا ہے اور اب خود کو شہنشاہ دلی کی رعایا تسلیم کرتا ہے، جس سے اسے تمام ملک میں بغاوت کرانے کے احکام۔ اس کے بعد برکلے نے کھرلوں اور فتیانوں کو اس وسیع پیمانے پر پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا کہ گوگیرا ایک بہت بڑی جیل میں بدل گیا۔ دہشت پھیلانے کے لیے کچھ مجاہدوں کو پھانسی بھی دی گئی۔ برکلے یہ کارروائی کر رہا تھا تو دوسری طرف احمد خان کھرل نے راوی پار جامرا رکھ میں برسنے والی برادریوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ تمام مقامی سرداروں کو قیادت کرتے ہوئے رائے احمد خان کا گورا سوار دستہ جولائی 1857 کو رات کی تاریکی میں گوگیرا جیل پر حملہ آور ہوا اور تمام قیدیوں کو چھڑا کر لے گیا۔ احمد خان اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ خود قیدی بھی بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس لڑائی میں 450 انگریزی سپاہی مارے گئے۔ اس واقعہ سے انگریز انتظامیہ میں خوف و حراس۔ احمد خان گوگیرا جیل پر حملہ کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت آس پاس کے جنگلوں میں جا چھپے۔ برکلے نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے احمد خان کے قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، بہو بیٹیوں کو حراست میں لے لیا اور پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ کو گرفتار پیش کر دے، ورنہ اس کے گھر والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ احمد خان پہلی بار گرفتار ہوا، مگر فتیانہ، جاٹوں اور وٹوؤں کی بڑھتی ہوئی مزاحمتی کارروائیوں کے پیش نظر احمد خان کو چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اس کی نقل و حرکت کو گوگیرا بنگلہ کے علاقے تک محدود کر دیا گیا۔ 17 ستمبر کو انگریزی فوجوں نے جامرے پر چڑھائی بھی کر دی، لیکن رائے احمد خان کھرل گرفتار نہ ہو سکا، لیکن گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے گوگیرا جیل میں بند کر دیا اور تمام مال مویشی کو قبضہ میں لے لیا۔ چیچا وطنی، ہڑپا، سائی وال میدان جنگ کی شکل اختیار کر گئے۔ احمد خان کھرل کے خلاف 10 فوجی دستے کرنل بیٹن، لیفٹیننٹ چیمبرلین، کیپٹن سنو، کیپٹن میک اینڈ لیفٹیننٹ نیول اور اسسٹنٹ کمشنر برکلے کی کمان میں بھیجے گئے تھے۔ 21 ستمبر 1857 کو ایک بڑا معرکہ ہوا۔ قریب دھوئیں اور بادل کے ساتھ ساتھ انگریز فوج بھی چھٹ گئی۔ سردار نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ 3-4 درہت پرے برکلے بھی اپنے پنجابی سپاہیوں کے ساتھ چھپا۔ حرکت تھی جب ایک سپاہی نے ہاتھ کا کلاوہ بنا کر برکلے صاحب کو درہت کی اوٹ سے رائے احمد کو دکھایا۔ صاحب نے گولی مارو کا آرڈر دیا اور دھارے سنگھ یا گلاب رائے بیدی میں سے کسی ایک نے بھتیجا مراد کھرل اور سردار سارنگ بھی شہید ہوئے۔ فتح کی نشانی کے طور پر انگریز افسروں نے پہلے جامرے کو آگ دکھائی، پھر وٹوؤں کے کئی گاؤں نظر آتش کیے اور آخرکار شیخ موسیٰ تک پہنچ گئے۔ دریا پار کرنے کی نوبت آئی تو دور جاٹوں کے بلارے سنائی دیے۔ برکلے نے خیال کیا احمد خان کے بعد اسے روکنے والا کوئی نہیں، لہذا اس نے گورا چل کر گورا ذرا ٹھٹکایا اور پھر الف ہو گیا۔ پانیوں سے مراد فتیانے نے اٹھ کر برکلے کو پہلا نیزہ مارا۔ داد فتیانہ، احمد سیال اور سوجا بدرو نے پے در پے وار کر کے برکلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے سردار کا دریابرد ہو گیا اور انگریز سپاہ
تتر بتر ہونا شروع۔ برکلے کی تدفین بنگلہ گوگیرا میں ہوئی جو ان دنوں ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا۔ آج اس قبر کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ انگریز نے ساہیوال میں برکلے کی ایک یادگار بنوائی جو آج بھی موجود ہے۔ گورا فوج نے مراد فتیانہ اور سوجا بدرو کو پکڑ کر کالے پانی بھجوا دی۔ دہائیوں بعد جب دوسری نسل جوان ہوئی تو ملک آزاد ہو چکا تھا۔ پوتے کو دادے احمد خان کی قبر پکی کروانے کی سوچی۔ قبر کے ارد گرد بنیادیں کھودی جا رہی تھی کہ ایک کدال گھرے کو لگی۔ مزدوروں نے گرا توڑا تو اندر سر تھا۔ 110 سال پرانی وجاہت میں ذرا فرق نہیں پڑا۔ داڑھی کے بال بھی ویسے ہی باریک تھے اور آنکھیں ویسے ہی سالم تھیں۔ زمین کے ان بیٹوں کا لہو بہانے کا معاوضہ بھی زمین کی صورت میں ہی چکایا۔ پنجاب کی بغاوت کی رپورٹیں پڑھی جائیں تو ملتان کے گردیزیوں نے شہیدوں تک تمام نا پٹری کے ساتھ ساتھ سرسبز زمینوں کے مالک ہیں۔ مراد فتیانہ کے بھائی نے بہاولپور کے نواب کو خط لکھا، مجھے اسلحے اور ہتھیاروں کی مدد میں کچھ مالی امداد درکار ہے۔ نواب نے مدد تو خیر کیا کرنا تھی، الٹا چٹھی لے کر انگریز سرکار کے پاس چلے گئے۔ یہ چٹھی آج بھی پنجاب کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں بڑی حکمران مزاجوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ انگریز چلے گئے، برصغیر آزاد ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان اور ساہیوال کی ضلعی انتظامیہ کے افسران کو آج تک اس بہادر مجاہد کے نام ایک چوک تک منسوب کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔